الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے باواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں. کثیر تعداد میں آل محمد کے ماننے والے عزتدار رضادار موالیان حیدر کرار تشریف فرما ہیں. جسے صلوات نہیں آتی اسے معافی ہے، جسے آتی ہے وہ 14 کی ذات پر احسان والی نہیں، ایمان والی بلند سے بلند صلوات تلاوت فرمائیں. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان بالنطق والبیان وکرمنا وفضلنا علی الامم السابقہ بالتصدیق والایمان وہو احسن الخالقین. صلوات. الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الأبتهي الهاشمي الهادي المهدي سيد البهي وكوكب الدري صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والأمر والرضا صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة حبيب إله العالمين وخاتم النبيين وسيد المرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الذي يوسوس في صدور الناس. جو بندہ عید اعظم پر جتنا خوش ہے کوشش کرے اتنی بلند سے بلند صلوات تلاوت فرمائے. سب سے پہلے تمام موالیان حیدر کرار کو جشن غدیر کی تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی ملتمس ہوں پروردگار کائنات سے کہ کریم اللہ ہمیں ایسے ہزاراں جشن منانے کی توفیق عطا فرما. بانیان جشن کے رزق جان مال عزت وقت میں مالک مزید اضافہ فرما. جن جن احباب نے ہمارے ذمے جو جو دعائیں لگائی ہیں عالم بذات صدور مالک تمام کی نیک دلی حاجات کو شرف قبولیت عطا فرما. ہمارے وارث برحق امام زمن کا مالک ظہور جلب فرما. ہمیں امام کی زیارت کے قابل بنا. دعاؤں کی قبولیت کے لیے سارے صاحبان کوشش کریں ایک مرتبہ مل کے باواز بلند صلوات تلاوت فرما. سرکار آ جائیں اجازت بات شروع کی جائے. بہت وقت ہو چکا اور رات کا وہ وقت ہے کہ جب ہمارے دروازے پر بھی کوئی سائل آ جائے تو ہم اسے خالی نہیں لوٹاتے. اس بادشاہ کی عید اعظم منا رہے ہو کہ جس کا آج بھی ایک بیٹا پردہ غیبت میں بیٹھ کر تمہیں رزق بھی دیتا ہے اولاد بھی دیتا ہے. حسین کی آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے. سرکار وقت کی انتہائی خوبصورت نام برادر ذی وقار جناب ذاکر اہل بیت شاعر آل محمد قاضی شرافت حسین صاحب تشریف فرما ہیں. سرکار بھائی جان بیدار ہے نا؟ اب جو عید اسی کے لیے ہے جو بندہ اپنے مقدر کی طرح بیدار ہے. ہاں تو یہ میرا قصور تو نہیں ہے کہ مجھے 10 بجے کا وقت بابا جی ہر جس طرح وہ سالک صاحب کہہ رہے تھے ہر ذاکر کو ہی بانی صاحب نے کہا کہ 10 بجے آنا تو سیدھا ممبر تھے. وہ سارے 10 بجے آ گئے ہیں. پھر کہتے ہیں جی مینج کریں. توجہ بھائی جان سالہ جی راضی رہیے گا. بہرکیف وقت کی ضرورت بزرگوں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. ہر بندہ ایک کوشش کرنے میں مصروف ہے.
بھائی وہ کوشش کیا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے امن قائم کیا جائے. تھوڑا سا لمحہ جائیے. درس آل محمد ہے, ذکر آل محمد, سرکار بارگاہ آل محمد. کوشش کیا امن قائم کیا جائے. کوٹ بہادر یہ جو علاقہ ہے, محمود کوٹ, آپ کا جو بڑا بندہ ہے یہاں اس علاقے کا, تو اس کی یہ کوشش ہے کہ ہمارے اس علاقے کا امن قائم رہے. بھائی جان ساتھ میں ہے شہر بڑا جھنگ سٹی, جو جھنگ کا بڑا بندہ ہے تو اس کی یہ کوشش ہے کہ ہمارے پورے جھنگ کا امن قائم رہے. کوئی ضلع کا بڑا بندہ ہے تو اس کی کوشش ہے کہ ضلع کا امن قائم رہے. کوئی صوبے کا بڑا بندہ ہے تو اس کی کوشش ہے کہ صوبے کا امن قائم رہے. کوئی پاکستان کا بڑا فرد ہے تو اس کی کوشش ہے بھائی کہ پاکستان کا امن قائم رہے. اور کوئی دنیا کا بڑا بندہ ہے تو اس کی یہ کوشش ہے کہ پوری دنیا کا امن قائم رہے. لے آؤ قرآن میرے سر پہ رکھو. یہ سارے بڑے مل کے کوشش کر سکتے ہیں لیکن مکمل طور پہ امن قائم نہیں کر سکتے. تو سوال کر افتخار حسینی, تو نے آتے ہی برسر منبر پہلا جملہ ہی یہی کہا ہے کہ سارے بڑے کوشش کر سکتے ہیں لیکن مکمل طور پہ امن ان سے بھائی قائم نہیں ہو سکتا. تو مکمل امن کب قائم ہوگا؟ غازی کے علم کی قسم, مکمل امن اس وقت قائم ہوگا جب اس کا ظہور ہوگا جسے اللہ نے خود کہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جو قائم کی ریت ہو ہاتھ بلند ہونے چاہیے, ہاتھ اونچے چاہو. یا امام المنتظر, یا امام المنتظر, مل کے بولو حیدری. اس وقت قائم اس وقت قائم ہوگا جب اس بادشاہ ازلی کا ظہور ہوگا, جو ایسا قائم ہے جو آج تک قائم ہے. اللہ نے اس کائنات آدم و عالم میں لالا جی ایک نظام بنایا ہے. بھائی جان مالک آپ کی ڈیوٹی قبول فرمائے. نظام ہدایت. ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. نظام بولیں لالا جی, حالی تے پیسے نہیں ہے تسی ویکھ رہے ہو سر, کوئی مسئلہ نہیں, جو بھی جہاں پر ہے وہ اپنی عبادت کر رہا ہے. توجہ بھائی, نظام ہدایت. اللہ نے کائنات آدم و عالم میں ہدایت کا انتظام پہلے کیا, پھر کسی مخلوق کو دنیا میں بھیجا. بیدار ہونا خدا کے لیے. ایک گلدستہ پہنچانا چاہتا ہوں. پہلے ہدایت کا انتظام کیا بھائی جان جوانوں, اور پھر کسی مخلوق کو بھائی جان دنیا میں اللہ نے بھیجا. پہلے ہادی بھیجا, پھر مخلوق کو بھیجا. پہلے ہدایت کا انتظام کیا, پھر کسی مخلوق بندے بشر کو اللہ نے پچھلے سرداروں دنیا میں بھیجا. قیامت کے دن کوئی بندہ بشر اللہ سے یہ شکوہ شکایت گلا نہیں کر سکتا کہ میں نے زندگی کے اتنے لمحے بغیر ہادی کے گزارے. بیدار ہونا خدا کے لیے. پچھلے سردار بغیر ہادی کے گزارے, کیونکہ اللہ نے ہادی پہلے بھیجا, مخلوق کو بعد میں بھیجا. ہدایت کا انتظام پہلے کیا, مخلوق کو بعد میں بھیجا. یہی بات آپ کے ذہن میں اترتی چلی جائے گی تو نوکر کا سفر بالکل مختصر ہوتا چلا جائے گا, آسان ہوتا چلا جائے گا. ہادی پہلے مخلوق بعد میں, ہادی پہلے مخلوق بعد میں, ہدایت پہلے مخلوق بعد میں. ہدایت کا انتظام پہلے, اللہ نے مخلوق کو بعد میں بھیجا. پہلا ہادی جو اللہ نے بھائی جان اس کائنات آدم و عالم میں بھیجا وہ ہے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام. جب حضرت آدم کوٹ بہادر والوں اس دنیا میں آئے تو کچھ بھی نہیں تھا. جب تھا ہی کچھ نہیں تو ہدایت کسے کرے؟ بیدار ہونا یار خدا کے لیے. جب سرکار ہے ہی کچھ نہیں تو ہدایت کسے کرے؟ چند عرصہ گزرا, اللہ کے حکم سے مخلوق خلق ہوئی. حضرت آدم نے لوگوں کو دیکھا, لوگوں کے قریب آئے, لوگوں کو دعوت دی. کون سی؟ قولو لا الہ الا اللہ. کون سی دعوت دی؟ دیکھیں میں نے کہاں سے جشن شروع کیا ہے, حضرت آدم کے دور سے. قولو
لا الہ، میں صفیہ نہیں پڑھنے باجی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، توحید کی بات کی۔ وہ موضوع ہے جو بندے سن کے راضی نہیں، تذاکر پڑھ کے راضی نہیں، مشکل ترین موضوع اور رات کے اس پہر میں سرکار توحید کی بات کی۔ حضرت آدم نے اللہ کا تعارف کروایا، توحید کی بات کی، وحدانیت کی بات کی، اللہ کے بسم اللہ صلوات پڑھنے بلند آواز کے ساتھ۔ آؤ جی آؤ جی آؤ جی، کس کی بات کی بھائی؟ بولیں لالا جی، توحید کی بات کی، لوگوں کو دعوت دی، پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، توحید کی بات کی، وحدانیت کی بات کی، اللہ کے کریم ہونے کی بات کی، اللہ کے رحیم ہونے کی بات کی، اللہ کے جبار ہونے کی بات کی، اللہ کے قہار ہونے کی بات کی، لوگوں کو دعوت دی، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ لوگوں نے کہا اللہ کا نبی ہے، خلیفہ رہبر ہاتھی بن کے ہمارے درمیان جو آ گیا ہے، اور جس اللہ کی وحدانیت کی، ربوبیت کی، کریم ہونے کی، رحیم ہونے کی، جبار ہونے کی، تو خلیفہ رہبر ہادی ہو کے بات کر رہا ہے، کبھی خود اس اللہ کو دیکھا ہے؟ بیدار ہونا، میں آگے جانا چاہتا ہوں۔ کبھی اس اللہ کو دیکھا، کبھی اس اللہ کو خود دیکھا ہے؟ جو حضرت آدم نے بھاجن جواب دیا ہے، وہ لوہے دل پر بھاجن نقش کرنے کا ہے، مجھے دیکھئے وہ لوہے دل پر نقش کرنے کا ہے۔ کبھی آپ نے اس اللہ کو دیکھا؟ حضرت آدم نے کہا دیکھا نہیں، دیکھا نہیں، مگر کسی سے سنا ہے کہ وہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کسی سے قبلہ سنا ہے کہ وہ ہے، یعنی پتہ چلا کوئی ہے، کوئی ہے جو آدم سے پہلے ہے، آدم کو بتانے والا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ آدم سے پہلے سرکار آدم کو بتانے والا، نبی چلے گئے، سلسلہ ہدایت جاری رہا۔ اللہ نے کسی بندے بشر کو بغیر ہادی ہدایت کے اس دنیا کو نہیں چھوڑا، ہادی موجود رہا۔ توجہ بھائی، سلسلہ ہدایت جاری رہا، نبی آتے رہے، توحید کی بات ہوتی رہی، وحدانیت کی بات ہوتی رہی، اللہ کے کریم رحیم اور جبار ہونے کی بات ہوتی رہی۔ چند عرصہ گزرا، حضرت نوح نجی اللہ بن کے دنیا میں آئے، آ کے بھائی توحید کی بات کی، وحدانیت کی بات کی، اللہ کے کریم رحیم اور جبار ہونے کی بات کی، لوگوں کو دعوت دی، پڑھو لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ۔ لوگوں نے کہا اللہ کا نوح نبی ہے، خلیفہ بن کے، رہبر بن کے، ہادی بن کے، صاحب شریعت بن کے، صاحب کلمہ بن کے ہمارے درمیان آ گیا ہے، جس اللہ کی بات کر رہا ہے۔ کبھی آپ نے خود اس اللہ کو دیکھا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا دیکھا نہیں مگر سنا ہے۔ کہا دلیل کیا ہے کہ وہ اللہ ہے؟ فرمایا کائنات کے نظام کا ہونا دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے، زندگی کا ہونا دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے، موت کا بر وقت آنا دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے۔ یہ نبی چلے گئے، سلسلہ ہدایت جاری رہا، نبی آتے رہے، توحید کی بات ہوتی رہی۔ چند عرصہ گزرا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ بن کے دنیا میں آئے۔ کلیم اللہ اسے کہتے ہیں جو اللہ سے ہم کلام ہو، جو اللہ سے ہم کلام ہو، جو اللہ سے ہم کلام ہو۔ آگے توحید کی بات کی، وحدانیت کی بات کی، لوگوں کو دعوت دی، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ کلیم اللہ، لوگوں نے کہا اللہ کا نبی ہے، خود کلیم اللہ ہے۔ جب اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، کبھی ہم کلام ہونے کے دوران کبھی اس اللہ کو دیکھا ہے؟ کلیم اللہ ہونے کے باوجود کہہ رہا ہے کوٹ بہادر والوں دیکھا نہیں سنا ہے۔ کہا دلیل کیا ہے؟ فرمایا کائنات کے نظام کو ہونا۔ نبی چلے گئے، سلسلہ ہدایت جاری رہا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ بن کے دنیا میں آئے، روح اللہ بن کے دنیا میں آئے، آ کے توحید کی بات کی، وحدانیت کی بات کی، لوگوں کو بھائی دعوت دی، پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ عیسیٰ روح اللہ، لوگوں نے کہا تو خود روح اللہ ہے، جب ہے ہی روح اللہ کبھی اس اللہ کو دیکھا؟ اور روح اللہ ہونے کے باوجود کہہ رہا ہے دیکھا نہیں سنا ہے۔ ہزاروں کا اجتماع اٹھ کے بولے نوکر کے فکر
فکرے کا حق ادا نہیں ہوتا. جو بندہ جشن غدیر منانے کی نیت سے آیا ہے اور اپنے مقدر کی طرح بیدار ہے، وہ نوکر کے فکر وصول کرے. نبی آتے رہے، توحید کی بات ہوتی رہی، وحدانیت کی بات ہوتی رہی، اللہ کے کریم ہونے کی بات ہوتی رہی، رحیم ہونے کی بات ہوتی رہی. کوٹ بہادر والوں کتنے نبیوں کے نام لوں اور اب کتنے نبیوں کے نام سنتے رہیں گے. نہ اتنا وقت میرے پاس، نہ اتنا وقت آپ کے پاس ہے. نتیجے کا جملہ آپ کی جھولی میں نوکر نچھاور کرنے لگا ہے. نبی آتے رہے، توحید کی بات ہوتی رہی، سوال ہوتے رہے، جواب یہی ملا: اللہ دیکھا نہیں سنا ہے، اللہ دیکھا نہیں سنا ہے، اللہ دیکھا نہیں سنا ہے. اور میری انگلی پکڑو، ملک عراق ہے، شہر نجف ہے، مسجد کوفہ ہے، منبر اعظم ہے، وہاں پہ آپ کے اور میرے مرشد علی خطبہ تلاوت فرما رہے ہیں. یہ مجمع کے واسطے سے بندہ کھڑا ہو کے کہتے: یا علی، آپ جو اللہ کی بات کر رہے ہیں، توحید کی بات کر رہے ہیں، وحدانیت کی بات کر رہے ہیں، اللہ کے کریم ہونے کی بات کر رہے ہیں، رحیم اور جبار ہونے کی بات کر رہے ہیں، کیا آپ نے اس اللہ کو دیکھا؟ علی فرماتے ہیں: بیٹھ علی، اسے سجدہ ہی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہاتھ نہیں ہے، کشکول ہے. جس کے سینے میں علی ہے، ہاتھ اونچے. حیدر، بسم اللہ کر، مالک قبول فرما، مالک قبول فرما. بسم اللہ، بسم اللہ کر. اللہ علی اسے سجدہ ہی کیسے کرے جسے دیکھا نہ ہو. میں نہیں کہہ رہا، ہر نبی سے 2 سوال ہوئے. کیا آپ نے اللہ دیکھا؟ دوسرا سوال، دلیل کیا ہے کہ وہ ہے؟ ہائے ہائے، دلیل کیا ہے کہ وہ ہے؟ علی شہنشاہ فرماتے ہیں: اللہ کے وجود کی، توجہ، اللہ کے وجود کی سب سے بڑی دلیل علی کا سجدہ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، توجہ بھائی، میں نہیں کہہ رہا کہ اللہ کے وجود کی سب سے بڑی دلیل علی شہنشاہ کا سجدہ. میں نے یہ قبلہ تشریف فرمایا، مرضی کے عالم سے جا کے پوچھئے گا. حضرت مسلم بن عقیل کو جانتے ہیں؟ سفیر حسینی. ابھی بادشاہ کے دن گزرے ہیں، سارے ہی بادشاہوں کے دن ہیں. سرکار حضرت مسلم بن عقیل، معجزہ دیکھے گا سفیر حسینی کا. جب اپنا آخری خطبہ سرکار حضرت مسلم بن عقیل سفیر حسینی نے مسجد کوفہ کے منبر اعظم سے تلاوت فرمایا تو 30,000 کا لشکر ہے حضرت مسلم کے سامنے. کتنے؟ 30,000 کا. دیکھیں، مثال کے طور پہ ایک معجزہ بتانے لگا ہوں سرکار حضرت مسلم بن عقیل کا. میں ادھر دیکھ رہا ہوں تو یہ بات پرفیکٹ ہے کہ میں ادھر نہیں دیکھ سکتا. میں ادھر دیکھ رہا ہوں، میں قبلہ کی زیارت کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے ادھر کی زیارت قبلہ شرافت بھائی نہیں کر سکتا. ادھر دیکھوں گا سامنے تو پیچھے نہیں دیکھ سکتا، دائیں دیکھوں گا تو بائیں نہیں دیکھ سکتا، اوپر دیکھوں گا تو نیچے نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ یہ ہے تقاضۂ بشریت. اب جاگنا خدا کے لیے. سفیر حسینی کا معجزہ کیا ہے؟ 30,000 کا لشکر ہے حضرت مسلم بن عقیل بادشاہ کے سامنے. سرکار یہاں پر 30,000 سرکار کے دائیں بائیں سامنے پیچھے. 30,000 کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جناب حضرت مسلم بن عقیل نے خطبہ تلاوت فرمایا. لیکن معجزہ کیا ہے؟ سرکار دیکھ رہے ہیں سامنے، لیکن ہر دیکھنے والا فقط یہ سمجھ رہا ہے کہ حضرت مسلم فقط مجھے دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جسے بات سمجھ آئے وہ بندہ بولے، جسے بات سمجھ آئے وہ بندہ بولے. 30,000 کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جو سرکار مسلم نے بات کی ہے وہ آپ کے دلوں پہ نقش کرنی ہے. حضرت مسلم بن عقیل 30,000 کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے: دنیا والوں یاد رکھو. کیا یاد رکھو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعل محمدا وعلیا دلیلا لذاتہ واقامہما مقامہ فی سائر بریاتہ. کچے پکے میدے والے کو چھٹی ہے، اٹھ کے چلا جائے یا کانوں میں انگلیاں ڈالے، نہ وہ علی سنے نہ اس کا کلیجہ جلے. حضرت مسلم بن عقیل فرما رہے ہیں: الحمدللہ الذی جعل محمدا وعلیا دلیلا لذاتہ. فرمایا ہر حمد ہے اللہ کے لیے جس نے محمد اور علی کو بنایا ہی اس لیے تاکہ
کہ اپنی ذات پر دلیل دے سکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنی ذات کی دلیل کے لیے محمد اور علی کو بنایا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ پھر آگے کیا کہا؟ فرمایا وَأَقَامَهُمَا مَقَامَهُ فِي سَائِرِ بَرِيَاتِهِ، پھر ان دونوں کو اللہ نے اپنا قائم مقام بنایا، ان دونوں کو اپنا قائم مقام بنایا۔ پھر ان دونوں میں سے، دونوں سے مراد کیا ہے؟ سرکار محمد، سرکار علی بادشاہ۔ پھر ان دونوں میں سے اللہ نے ایک کو اپنی روح بنایا اور ایک کو اللہ نے اپنا نفس بنایا۔ سرکار مسلم بادشاہ فرما رہے ہیں ان دونوں میں سے، بھائی مجھے دیکھیے گا، پھر ان دونوں میں سے بہت بڑا نتیجے کا جملہ آپ کے دلوں پہ نقش کرنا ہے، لطف آئے گا۔ ان دونوں میں سے اللہ نے ایک کو تاج مشیت بنایا اور ایک کو اپنے ارادے کی تلوار بنایا۔ اور سرکار مسلم کیا فرما رہے ہیں؟ پھر یہ دونوں ہستیاں، سارا خطبہ چھوڑ کے آخری جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، پھر آگے بڑھنا چاہتا ہوں اور دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ کتنی عظمت کا مالک میرا حسین ہے، میرا مرشد علی ہے، یہ چہاردہ معصومین ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل فرما رہے ہیں پھر یہ دونوں ہستیاں پاک و پاکیزہ اس دنیا سے چلے گئے۔ دنیا والوں یاد رکھو، اب ان دونوں ہستیوں کا وارث روئے زمین پر سوائے حسین کے اور کوئی نہیں ہے، سوائے حسین کے اور کوئی نہیں ہے۔ مولوی ہمیں یہ کہتا ہے کہ نماز پڑھو جنت ملے گی، روزے رکھو جنت ملے گی، خیرات کرو جنت ملے گی، تسبیح پڑھو جنت ملے گی، 40-50 لاکھ روپے کی قربانی کرو، بڑی سے بڑی قربانی کرو، وجہ کیا ہے کہ جنت ملے گی۔ یعنی جتنی بھی عبادات ہیں اس میں لالچ یہ ہے کہ جنت ملے گی، جنت ملے گی، جنت ملے گی۔ لیکن حضرت مسلم بن عقیل نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو جنت ملے گی، روزے رکھو جنت ملے گی، خیرات کرو جنت ملے گی، تلاوت کرو جنت ملے گی، قربانی کرو جنت ملے گی، تسبیح پڑھو جنت ملے گی، مسجد میں چلے جاؤ جنت ملے گی۔ جنت کیسے ملے گی؟ سر اٹھاؤ جتنے غازی کے نوکر ہو اور حسین کے مقروض ہو، نوکر رات کے اس پہر میں فکرہ آپ کے دلوں پہ نقش کرنے لگا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے کہا امشو الی غبار فرس ابا عبداللہ الحسین۔ حضرت مسلم بن عقیل نے کہا حسین نہیں بلکہ حسین کے گھوڑے کے سموں سے اڑنے والی خاک کے پیچھے پیچھے چلتے جاؤ، تاسل الجنہ، جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہاتھ نہیں ہے، کشکول ہے جو حسین کا مقروض ہے۔ ہاتھ اونچے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، مل کے بولو حسین نہیں، حسین کی سواری مرتجز، امشو الی غبار فرس ابا عبداللہ الحسین۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ مطلب یہ نہیں کہ سرکار مسلم نے کہا کہ سرکار کی سواری کے پیچھے چلے جاؤ تو نماز معاف ہے۔ پریشان ہو گئے نا؟ نماز معاف ہے، روزہ معاف ہے، حج معاف ہے، زکوٰۃ معاف ہے، تسبیح اٹھانی نہیں، قرآن کھولنا نہیں، یہ نہیں کہا۔ نماز ہے ہمارے لیے۔ عام طور پہ قبلہ شوکت صاحب کا ہی جملہ آ گیا ہے، چلیں آپ بیٹھیں، جملہ کہا کہ ہم نماز پڑھ کے آئے نا سرکار۔ عام طور پہ کوئی بندہ نماز پڑھ کے آئے تو چوڑ ہو کے پھرتا ہے، تسبیح ہاتھ میں، ٹوپی سر پہ، زبردستی لوگوں کو سلام کرے گا۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ دنیا کو یہ خبر ہو جائے کہ میں بہت بڑا نمازی ہوں، بہت بڑا، دنیا کو پتہ چل جائے۔ دیکھو علی والوں کی شان کیا ہے۔ جب کوئی علی والا، جب کوئی بھائی جان علی والا نماز پڑھ کر پہلا قدم باہر رکھتا ہے، خود نماز عرش پہ رہنے والوں کو بتاتی ہے وہ دیکھو علی والا آ رہا ہے۔
زندہ باد ہے وہ بندہ جو پہلے پہنچا ہے، زندہ باد ہے وہ ماتمی جو پہلے پہنچا ہے۔ ہاں حسین کی آپ تو کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ آخری بات ہے، اسی پر سلام کرنے لگو، ممبر بھائیوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، پہلے بندے سے لے کے آخری حلالی موالی تک، جہاں جہاں تک نوکر کی آواز جا رہی ہے، میرا ایک ایک فکر وصول کر کے بچوں کو لوری کے طور پہ سنانے کا میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ نماز ہمارے لیے، روزہ ہمارے لیے، حج ہمارے لیے، زکوٰۃ ہمارے لیے، لیکن عزت حیدر کرار کی قسم، کوٹ بہادر والو لاکھ نمازیں پڑھو، لیکن نماز پڑھنے سے ہرگز پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ فکرے بھی پڑھنے ہیں، چہرے بھی دیکھنے ہیں۔ فکرے آگیا جس کے لیے میں محنت کر رہا ہوں، جو بندہ جشن منانے کی نیت سے تشریف فرما ہے، وہ غدار کو کیا خبر کہ غدیر کیا ہے۔ فکرہ نوکر آپ کی جھولی میں نچھاور کرنا چاہتا ہے، لاکھ نمازیں پڑھو، لیکن نماز پڑھنے سے ہرگز یہ پتہ نہیں چلتا کہ بھائی مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ روزہ رکھنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ خیرات کرنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ تسبیح پڑھنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ احرام باندھنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ قرآن کھولنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ عمرے پہ جانے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ حج پہ جانے سے بزرگوں پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ طواف کعبہ کرنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ غلاف کعبہ چومنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ قاضی صاحب زمزم پینے سے پتہ قبلہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ مدینے کی کھجوریں کھانے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ وہ مکہ رہنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ مدینے دفن ہو جانے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ نجف کربلا رہنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ عبا پہننے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ کباب پہننے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ امامہ سر پہ سجانے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ مسواک کرنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ آذان دینے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ اقامت کہنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ مسجد میں رہنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ مدرسے میں سونے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ بڑی سے بڑی قربانی کرنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون اور منافق کون ہے۔ کوٹ بہادر والوں پتہ کیسے چلے گا کہ مومن کون اور منافق کون ہے؟ تو پھر فیصلہ ہونے لگا ہے۔ نبیوں کی سلطان کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر نے نبیوں کے سلطان سے آ کے سوال کیا، یا رسول اللہ کیسے پتہ چلے گا کہ مومن کون اور منافق کون؟ نبیوں کے سلطان نے فرمایا، اپنے مجمع عام و خاص میں میرے بھائی علی کی ولایت کا اعلان، پھر چہرے دیکھنا، چہرہ کھل جائے تو مومن ہے، بگڑ جائے تو منافق۔ جو ماں حسین کی صدا سلامت رکھے، جس کے سینے میں علی ہے، اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے ہے